آپ دیکھ رہے ہیں جہور نیٹ ورک کو۔ روز روز نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ثابت درود گزار تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، صافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے بطار مانگے تمہیں سے پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ کلمہ گو مسلمان، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنے ہی لوگ سنیے بھی اور سنائیے بھی۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے، پاک پروردگار عالم اس کو عزت دیتا ہے، نہ اس کی عزت کو کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی مٹا سکتا ہے۔ آپ اکثر دیکھے ہوں گے کہ ہمارے بزرگان دین جو لوگ اللہ کے قرب کو حاصل کیا ہے، وہ اپنے آبادی کو چھوڑ اپنے محلے سے باہر نکل کر اپنی زندگی کو بسر کیا ہے۔ مزار شریف کے قریب جو لڑکا لوگ دیوار پہ بیٹھا ہے، اگر سچ میں کوئی مرد ہے تو جلسے میں آ کر بیٹھے، یا نہیں تو رضاکار جو لوگ مالا پہنے ہو، کارڈ لگائے ہو، دیوار پر کتنے لڑکا لوگ بیٹھا ان سے یا تو گھر جائے یا آ کے جلسہ میں بیٹھے۔ جلسے میں جتنی زیادہ مرد حضرات گھوم رہے ہیں، صرف 1% آ کر اگر بیٹھ جائے جلسے میں تو ہمیں امید ہے کہ وہ سب کے سب کامیاب ہو جائے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں جلسہ کامیاب نہیں، جلسہ اگر کامیاب نہ ہوگا تو جلسہ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول کا ذکر جہاں ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبوں کو کامیاب کرتے ہیں۔ جو سب کو کامیاب کر سکتا ہے وہ اپنے جلسہ کو کیوں نہیں کامیاب کر سکتا؟ حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ آپ بیٹھے ہیں زمین پر، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور جو گاؤں کے سردار ہوتے ہیں انہیں زمین پر بیٹھنی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے قریب تک زمین پر چٹائی بچھا کر بیٹھے تاکہ دیکھنے والے دیکھ کر یہ کہے کہ دیکھو یہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ ہم نیچے بیٹھیں گے، میرا بھائی بھی بیٹھے گا، اسے دیکھ کر اس کا پڑوسی بھی بیٹھے گا، اسے دیکھ کر اس کا سماج بھی بیٹھے گا، اسے دیکھ کر اس کے ماننے والے بھی بیٹھیں گے۔ آج تو زمین پر بیٹھ کر اپنی مقدر کی باتیں کر رہے ہو، آنے والے دن میں تیرا رب اتنا زیادہ تیرے مقدر کو چمکائے گا کہ زمانہ دیکھے گا کہ تو قبر کے اندر بھی رہے گا، تیرا نام لینے والا چاروں سمت رہے گا۔ آج اللہ والوں کو دیکھنے والے دیکھتے ہیں، وہ اپنے قبر کے اندر ہے، وہ اپنے مزار کے اندر ہے، لیکن عاشق ماننے والا، چاہنے والا راستے سے چلتا ہے، پوچھنے والا کہتا ہے کس جانب جا رہے ہو، بولتا ہے اللہ کے نیک بندوں کے قریب چل رہے ہیں۔ کس جانب چل رہے ہو؟ اللہ کے عاشق کے قریب چل رہے ہیں۔ کس جانب چل پڑے ہو؟ رب کے دیوانے کے جانب چل پڑ رہے ہیں۔ اب پوچھنے والا یہ بھی پوچھتا ہے بتاؤ تیرا کوئی رشتہ دار ہے کیا؟
کہ جن کے قریب تم جا رہے ہو، کہنے والا یہی کہتا ہے نہ وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، میرے خاندان کا نہیں ہے، میرے کشو قریب سے نہیں ہے، پھر تم ان کے قریب کیوں جا رہے ہو؟ زمانہ یہی کہتا ہے جو رب کے قریب ہو گیا ہے زمانہ اس کے قریب ہو گیا ہے۔ جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا چرچا زمین پر بھی کرواتا ہے، آسمان پر بھی کرواتا ہے۔ جو رب کا نیک بندہ ہے زمانے کے ہر ایک لوگ جانتے ہیں، نبینا ہے وہ بھی جانتا ہے، آنکھ والا ہے وہ بھی جانتا ہے، گونگا ہے وہ بھی جانتا ہے، زبان والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ جاننے والے سے پوچھو گے وہ جاننے والا بتا، اس کے قریب جاتے ہو تجھے کیا ملتا ہے؟ وہ یہی کہہ کر بولے گا، آپ سے سوالوں کا جواب ہی نہیں دے گا، وہ ہمیں کیا دیتا ہے وہ تو کون جانتا ہے، وہ ہمیں کیا دیتا ہے اس کے بارے میں تجھے کیسے پتا چلے گا؟ پہلے تو ان کے قریب جا اور دیکھ وہ تجھے کیا عطا کرتے ہیں، پھر تجھے معلوم ہوگا کہ اللہ والے اپنے قبر سے اپنے ماننے والے کو، اپنے قریب آنے والے کو کتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے۔ تو انسان ختم تو ہو جاتے ہیں لیکن اولیاء کرام جو دیتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوا کرتے ہیں۔ کلمہ گو مسلمان، کچھ دیر پہلے، گھنٹے 2 گھنٹہ پہلے مزار شریف کا جلسہ جلوس جو ہوتا ہے اس کے لیے جو سنگٹھن ہوتی ہے، کمیٹی ہوتی ہے، وہ اگر مضبوط رہے، بہتر رہے تو پھر جلسہ کامیاب ہوتا ہے۔ خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا غلام معین الدین صاحب قبلہ سیوانی، استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر۔ جتنے لوگ ہیں تین میں نعرہ لگا لیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نور سے زندہ باد۔ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو کھایا جاتا ہے، کام جو کھاتے ہیں، اس کے سٹی کو پلا دینے سے بچہ پیدا لے لیتا ہے تو یہ بیمار کہے گا مولانا پاگل تو نہیں ہو گئے، کان کے سٹی سے کوئی بچہ پیدا لیا ہے۔ آج یہ بزرگ ہے جو جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں لے کر ایک عورت بیچنے کے لیے جا رہی تھی، وہ بزرگ ایسے اتنا میلا گزرا زیادہ ہو گیا۔ اچھا کیا یہی لے کر جو عورت جا رہی تھی، وہ اللہ والے نے اشارہ کر کے عورت کو اپنے قریب بلاتے اور بلانے کے بعد کہتے ہیں یہ جو دہی ہے ہمیں دے دو، اور دہی کے بدلہ ہم سے پیسہ لے لو۔ لیکن وہ عورت پہچان نہ پائی یہ جنگل میں رہنے والا شخص کون ہے، جنگل میں رہنے والا انسان کون ہے۔ وہ عام مردوں کی طرح سمجھ لی اور انہوں نے اپنی آواز نکال کر اپنی زبان سے ہی بولی تھی، آپ اپنے لباس کو نہ دیکھا، آپ دہی کھانے کی خواہش پیش کر رہے ہیں، آپ دہی کھانے کی چاہت ظاہر کر رہے ہیں، جی بولا گیا۔ ہم دہی خریدیں گے، پیسہ بتا اور پیسہ لے لے، دہی ہمیں دے دے۔ پیسہ
पैसा देके वो औरत नहीं देकर चली जाती। जब वो अपने घर गए, जाने के बाद शौहर के करीब वो औरत बोल पड़ती है कि जनाब एक बुजुर्ग सत्य के इंसान है, लिबास मैंने कुचले हैं, नाक ढकने वाले हैं, लेकिन उनकी पेशानी भी चमक रही है, चेहरे पर नूर भी है और उन्हें देखने के बाद अजीब सा लगता है। उनके करीब जब दही लेकर जाते हैं तो दही खरीद भी लेते हैं और बोलते भी यही है क्या फिर कल दही लेके आना, इसी तरीके से कहते जाते हैं। और वो बोलते यही है कि हाँ दही के बदले में अगर तुझे कुछ और चाहिए तो बता, हम वो दे देंगे। जब ये बात अपने शौहर से बोली वो औरत, शौहर बोलता ही है कि क्यों ना उस बाबा से कह देते हो, क्यों ना उससे बोल देते हो कि बाबा जब आप पैसा देते हैं तो दही का मतलब पैसा मत दीजिए, मेरे पास औलाद नहीं है, आप हमें औलाद सिखाए। सीखने के बाद औरत आई, आने के बाद उनके करीब जाकर जब ये बात बोले, अब वो बोलते यही है, कहते यही है कि सुनो, एक तो तू हो गई और भी जितने भी औरतें हैं जिसके पास औलाद नहीं है, बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, सब औरतों को बुला लेना और कल सब एक एक में बैठ लेना। सब औरतों में खबर भी फैली, औरतें इकट्ठा भी हुई और उस शख्स ने अपने मुंह से पान का सिप्पी निकाले, खाया हुआ पान निकाले। निकालने के बाद सबों से यही कहा, इसमें से थोड़े थोड़े करके सबके सब बात को, जितनी औरतें थे सबके सब थोड़ी थोड़ी बाती है, बात कर खा भी ली है, लेकिन हर लोग मेरे होते हैं। अभी के जमाने में भी कुछ लोग देने हैं, उस जमाने में भी कुछ लोग देने थे, आज के जमाने में मर्द भी तेरे हैं, औरत भी तेरी है, उस जमाने में भी औरत तेरी थी। सबके सब खाए, लेकिन एक तेरी औरत थी, उसका कौन जाएगा पूरा करने, लेकिन कौन जाएगा सूखा पागल में सूखा खाने के लिए। अरे पान के सिप्पी खाने से कहीं औलाद होता है, वो इनकार करी चली गई, लेकिन जितनी औरतें पान की सिप्पी खाई सबों ने कल अपने बारे में जाहिर की कि हम भी अब हमारे शिकम में भी बच्चे पल रहे हैं, हमारे शिकम में भी बच्चे पल रहे हैं, सबके साल खुश भी हो रहे हैं, दुआएं भी ले रहे हैं। सबको ये जब बातें पता चली है, फिर वो औरत आकर उसे चाकर में खटखटाना शुरू की है। मियाँ मालूम है, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं उनके करीब एक बार नहीं कई बार आओ, जो उनके करीब आकर जबान संभाल के बोलता है उसे भी मिलता है, जो दर दर की ठोकरें आकर आता है उसे भी देता है। जब पान के सिक्की का ये पावर है, अल्लाह के नेक बंदों का ये आलम है कि पान का सिक्की दे दे तो सादे औलाद बन जाए। जब मुस्तफा के गुलाम का ये आलम है तो मदीने की दास्तान। से कमजोर मत समझना। ये आज तुम और आप सब लोग जो आए हो, देख रहे हो किस्मत फलानी है, आप लोग यही पूछते होंगे, सब लोग एक दूसरे को पूछते होंगे ये बाबा है छोटा बाबा, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है सोना बहुत ज्यादा छोटे हैं, आप भी बहुत बड़ा है, लेकिन सोने के बराबरी हाथी कभी नहीं हो सकता। अल्लाह वाले के बराबरी में, फकीरों के बराबरी में बादशाह कभी नहीं हो सकता।
इसलिए कि आप जानते होंगे, सरकार जानते होंगे कि आज सार्वजनिक नेपाल की वो धरती जहाँ राजधानी काठमांडू है, वहाँ के जब राजा के हाथी को, बादशाह के हाथी को जब एक फकीर ने लोटे में बंद कर दिया, लोटे में बंद करने के बाद जब कहा था देखते हैं बादशाह के अंदर ताकत है या फकीर के अंदर ताकत है, बादशाह जो चाहता है वो होगा या फकीर जो चाहेगा वो होगा। जमाने के सबों ने देखा कि लोटे में हाथी को बंद करके बादशाह को झुका भी दिया है और उस जगह पे कश्मीरी मस्जिद भी बनवा दिए हैं। और फकीर ने यही कहा है हमारी मर्जी, जितनी चाहेंगे उतनी जमीन लेंगे। हमारे हाथी को खोद कर हम और उनके दिल पर मुहर लगा दे कि देख रे बादशाह कभी नीचा रहता है, फकीर कभी भी ऊंचा रहता है। और देख ले तेरी बादशाहियत को जमाना ठोकर मार रही है, फकीरों के दर पे आकर अपने दिल को भी झुका रहे हैं और दुआ भी ले रहे हैं, उनसे मदद भी मांगते हैं और इन्हें भरोसा भी है कि बादशाह का दिया हुआ दौलत खत्म हो जाया करता है। जो बादशाह दे वो खत्म हो जाए, जो फकीर दे